بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بار پھر سید شاہ نعمت اللہ ولی کی وہ پیشنگویاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس میں سید شاہ نعمت اللہ ولی نے چین اور جاپان کی لڑائی کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم اور ہندوستان سے انگریزوں کا نکل جانا اور ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا اور 1965 عیسوی کی پاکستان اور انڈیا کی لڑائی شامل ہے۔ تو سید شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں، وقتے کہ جنگ جاپان با چین افتاده باشد، نصرانیان با پیکار آیند با ہمانہ۔ جس وقت جاپان اور چین کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی، اس وقت نصرانی یعنی عیسائی بھی ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائیں گے، یعنی عیسائی بھی آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس شعر میں سید شاہ نعمت اللہ ولی نے چین اور جاپان کی جس جنگ کا تذکرہ کیا ہے، یہ 7 جولائی 1937 عیسوی سے شروع ہوئی اور 1945 عیسوی تک جاری رہی، اور یہ لڑائی 1937 عیسوی کو مارکو پولو پل واقعہ سے شروع ہوا اور باقاعدہ جنگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ویسے تو چین اور جاپان اس سے پہلے بھی آپس میں لڑ چکے ہیں، لیکن یہاں پر سید شاہ نعمت اللہ ولی نے نصرانیوں کی لڑائی کا ذکر کیا ہے جو دوسرے جنگ عظیم میں آپس میں لڑ رہے تھے، اور اسی وقت چین اور جاپان کی لڑائی بھی تھی، اور اس لڑائی کا اختتام بھی دوسرے جنگ عظیم کے اختتام کے ساتھ ہوا۔ پس سال و 21 آغاز جنگ دویم، مہلک ترین اول باشد از این جارحانہ، اور پھر 21 برس بعد دوسری جنگ شروع ہو جائے گی، یعنی پہلے جنگ عظیم کی 21 برس بعد دوسری بڑی جنگ شروع ہو جائے گی جو پہلے جنگ عظیم سے بہت زیادہ جارحانہ اور مہلک ترین اور تباہ کن ہوگی۔ دو الف عروس و ہم چین مانند شہد شیرین، بر الف و جیم اولا ہم جیم سان بانا۔ دونوں الف یعنی انگلینڈ اور امریکہ اور روس اور چین، یہ سب آپس میں مل جائیں گے اور شہد کی طرح آپس میں میٹھے ہو جائیں گے، اور الف اور جیم اول اور جیم دوم پر حملہ کر دیں گے۔ یہاں پر الف یعنی اٹلی اور جیم اول یعنی جرمنی اور جیم دوم یعنی جاپان ہے۔ امداد ہند یا ہم از ہند داد باشند، لا علم از این کہ باشد آن جملہ رائگانہ۔ ہندوستان کے باشندے بھی اس جنگ میں امداد دیں گے، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اس لڑائی میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یعنی ان کا امداد بالکل مفت میں چلا جائے گا۔ این غزوہ تھا ب6 سال باشد ہم برین حال، از آب و شور و نمکین چون دشت وحشیانہ۔ یہ جنگ 6 سال تک مسلسل جاری رہے گی، یہ کھارے پانی سے زیادہ نمکین اور جانداروں سے بھرے ہوئے جنگل کی طرح ہوگی۔ ان اشعار میں سید شاہ نعمت اللہ ولی نے واضح بیان کیا ہے کہ پہلے جنگ عظیم کی ٹھیک 21 برس بعد دوسری بڑی جنگ یعنی دوسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، یعنی پہلے جنگ عظیم 1918 عیسوی کو ختم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم 1939 عیسوی کو شروع ہوئی، تو یہ لڑائی ٹھیک 6 سال تک جاری رہی، اور یہ لڑائی پہلے جنگ عظیم سے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئی، جن میں تقریباً 7 کروڑ لوگ مارے گئے، اور ان لڑائی میں امریکہ، انگلینڈ اور روس اور چین، ان سب ممالک نے مل کر جرمنی اور جاپان سے لڑائی لڑی، اور آخر کار جرمنی اور جاپان نے اس وقت شکست قبول کر لی جب جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر امریکہ نے ایٹم بم گرا دیا،
اور چند سیکنڈوں میں انسانوں سے بھرے ہوئے شہر راکھ میں تبدیل ہو گئے، اور 1945 عیسوی کو جاپان نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے، اور 1945 عیسوی کو جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور یہ خبر سید شاہ نعمت اللہ علیہ نے 800 سال پہلے دی تھی کہ ایسا ہوگا، اور وہی ہوا، اور حرف با حرف سچ ثابت ہوا۔ اب دوسرے جنگ عظیم کے بعد سید شاہ نعمت اللہ علیہ ہندوستان کے متعلق فرماتے ہیں: تقسیم ہند کردد در دو حصص حویدا، آشوب و رنج پیدا از مکر و از بہانہ، یعنی ہندوستان پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، مگر مکر اور فریب سے آشوب و رنج پیدا ہو جائے گا، یعنی انگریزوں کی چلاکی اور دھوکے نے ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ نصرانیان کے باشند ہندوستان سپارند، تخمے بدی بکارند از فسق و جاویدانہ، یعنی عیسائی ہندوستان کو چھوڑ جائیں گے، یعنی ہندوستان سے چلے جائیں گے، لیکن جاتے جاتے وہ فسق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدی کا بیج بو کر جائیں گے۔ اصل میں یہ بدی کا بیج کیا ہے؟ یہ کشمیر کا تنازعہ ہے، جو شاہ نعمت اللہ علیہ نے ان اشعار میں فرمایا ہے کہ انگریز ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم تو کرے گا، لیکن ان دونوں ممالک کو آپس میں لڑنے کے لیے کشمیر کو چھوڑ دیا جائے گا، جن کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان 70 سال سے لڑ رہے ہیں۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ دونوں ملک آپس میں کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد شاہ نعمت اللہ علیہ 1965 کی لڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے اشعار میں فرماتے ہیں: کفار جملہ یکجا ہم عہدہا نمایند، سازند مومنان را مغلوب بے دلانہ۔ اور پھر کفار سب اکٹھا ہو جائیں گے اور عہد کریں گے اور مومنوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ مغلوب کر دیں گے۔ جنگ عظیم گردد در عہد کفار، کفار غلبہ آرند بر روی ظاہرانہ۔ کافروں کے اس عہد یعنی منصوبے کی وجہ سے ایک بڑی جنگ ہو جائے گی، اور کافر لوگ ظاہری طور پر غالب نظر آ جائیں گے۔ درہین بے قراری ہنگام اضطراری، رحم کنند چوباری پر حال مومنانہ۔ یہ وقت بڑی بے قراری کا ہوگا، یعنی بہت بے چینی پیدا ہو جائے گی اور ہر طرف ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اے خداوند عالم، ایسے حال میں مومنان پر رحم فرمانا۔ نگاہ مومنان را شور پدید آید، بقا پھران نمایند جنگے چو رستمانہ۔ اور مسلمانوں کو ایک شور سنائی دے گا، اور پھر مسلمان کافروں کے ساتھ بڑے دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ شمشیر ظفر گیرند با حسم جنگ آرند، تا آن کے فتح یابند از لطف آن یگانہ۔ ان کے ہاتھ میں فتح والی تلوار آ جائے گی، یعنی ان کے ہاتھ کو اسلحہ آ جائے گا جسے لے کر وہ دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے، اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت اور فضل و کرم سے کامیابی حاصل کریں گے۔ از لطف و فضل و یزدان بعد از ایام ہفتہ، خون ریختہ و قربان دانند غازیانہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے 17 روز تک یہ لڑائی لڑی جائے گی، اور اس لڑائی میں غازی خون بہاتے ہوئے قربانیاں دیں گے۔ از قلب پنج آبی خارج شوند ناری، قبضہ کند مسلم بر شہر غاصبانہ۔ اور پنجاب کے قلب یعنی پنجاب کے دل سے ناری لوگ یعنی آگ والے لوگ نکل جائیں گے، اور جن علاقوں پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوگا ان کو مسلمان واپس اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ ان اشعار میں سید شاہ نعمت اللہ علیہ نے
جس لڑائی کا ذکر کیا تھا یہ واضح طور پر 1965 والی لڑائی ہے۔ بزرگ نے 17 روزہ جنگ کا ذکر کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کسی اور جنگ کا ذکر نہیں ملتا جو 17 روز تک جاری رہی ہو۔ اس سے زیادہ یا کم ایام کی جنگوں کا ذکر تو بہت ملے گا، مگر 17 روزہ جنگ وہی تھی جو 1965 عیسوی میں لڑی گئی۔ بقول شود علمدار در ملک ہائے کفار، پنار گشت کفار در کفر حال تانا۔ ہندو بنیا کافروں کے ملک میں صاحب علمدار ہوگا، یعنی ہندو کا نمائندہ کافروں کے ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرے گا، اور وہی کافروں کے ملک میں وہ کافر مر جائے گا اور پھر آگ میں جلا دیا جائے گا۔ یہاں پر سید شاہ نعمت اللہ علی نے واضح طور پر تاشقند معاہدے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معاہدہ تاشقند 10 جنوری 1966 عیسوی کو روس کے شہر تاشقند میں ہوا۔ اس معاہدے میں پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان اور بھارت کی طرف سے وزیر اعظم لال بہادر شاستری تھے۔ معاہدے کے فوری بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری وہی کافروں کے ملک تاشقند میں مر گئے اور وہی سے تابوت میں بند ہو کر آئے، اور پھر ہندوانہ رسم کے مطابق انہیں آگ میں جلا دیا گیا، جو سید بادشاہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کافر آگ میں جلے گا۔ اور اس معاہدے تاشقند کے بعد صدر ایوب خان کا بھی زوال شروع ہوا۔ مومنان میر خود را از سفینہ تنزلیل سازند، بر مسلمان بیاید تذلیل خاسرانہ۔ مومن اپنے امیر یا بادشاہ کو اپنی حماقت کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیں گے، اور اس کے بعد پھر مسلمان خسارے والی ذلت و رسوائی سے دوچار ہو جائیں گے۔ بعد از 4 سالی صادر شود بجایش، صادر بود آن مردی بر عدل خسروانہ۔ اور پھر 4 سال کے بعد یعنی 1965 عیسوی کی جنگ کے 4 سال کے بعد کوئی اور بادشاہ بن جائے گا۔ وہ آدمی جو یہاں پہلے صادر تھا وہ خسرو کی طرح عادل تھا۔